السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری میں مصروف ہوں گے۔ آج 31 دسمبر 2023 ہے اور 2023 کا آخری دن ہے، اور اس ویلاگ میں یہ سابقہ ویلاگ کا ہی اس کی کنٹینویشن ہے کہ اس میں ہم 2023 کے حوالے سے جائزہ لے رہے تھے کہ تعلیمی حوالے سے یہ سال کیسا رہا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے سے اپنی کہانی کا آغاز کریں، میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ہم بات کر رہے تھے جو تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے جو دھرنا دیا گیا تھا 5 روزہ، اس کا اختتام جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر ملک محمد احمد خان کی مداخلت سے ختم ہوا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اور تمام ساتھیوں کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں، اور گورنمنٹ نے وہ نوٹیفیکیشن جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف کے اوپر تھا وہ کر دیا، اور یہ جولائی میں ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چونکہ اس کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ لیو انکیشمنٹ جو ہے اس کا بھی نوٹیفیکیشن ودرا کر لیا جائے گا، لیکن وہ نہ کیا جا سکا۔ تو اس کے اوپر پھر بعد میں اگیگا نے غور و خوض کرنے کے بعد پھر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ دیا، اور اس کے تحت مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر احتجاجی کنونشن جو ہے ان کا آغاز کیا گیا۔ اسی دوران یہ ہوا کہ 2 ستمبر کو جو پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ پبلک سکولز کے گرتے ہوئے معیار تعلیم کو بہانہ بنا کر ہر ضلع میں سے 20 جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کو ڈپٹی کمشنر کے انڈر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہیں ماڈل سکول ڈکلیئر کیا جانا تھا، سینٹر آف ایکسیلنس بننا تھا، اور آفٹر آل انہوں نے دانش اتھارٹی جو ہے اس کے تحت چلے جانا تھا۔ اسی طرح یہ پروگرام چل رہا تھا کہ 13 ستمبر کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک NGO کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1000 سکول جو ہیں مزید ہم اس NGO کے حوالے کریں گے، اور اس کے لیے MOU سائن ہونے کے لیے باقاعدہ وہ سارا کچھ طے پا گیا۔ اور جب یہ تحریک کا آغاز ہوا، مختلف 4 جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے اوپر احتجاجی جلسے ہوئے، کنونشنز ہوئے، اور پھر ریلیاں نکالی گئیں، ملتان میں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر راولپنڈی میں، پھر فیصل آباد میں، گوجرانوالہ میں، اور اس کے بعد پھر لاہور کی باری تھی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ 10 اکتوبر سے تا تسلیم مطالبات سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا جائے گا، اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم نہیں کر لیے جاتے۔ ان میں لیو انکیشمنٹ کے نوٹیفیکیشن کا جو موجودہ جو لیٹر تھا اس کی واپسی، اور اسی طرح SSE اور AEOs کی ریگولرائزیشن، اور پے اینڈ سروس پروٹیکشن، اور یہ اس طرح کے 1-2 اور ایشوز جو تھے اس میں وہ شامل تھے۔ اور کرنا خدا کا کیا ہوا کہ جب دھرنا جو ہے وہ دیا گیا 10 اکتوبر کو، اور اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ نکلی، اور 11 کا دن جب تھا تو رات کو میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور میں کوئی 11:15 بجے یا 12:15 کے قریب میں وہاں سے دھرنے کے مقام سے آیا ہوں ریسٹ کرنے کے لیے کسی جگہ پر۔ تو ابھی مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا آئے ہوئے، 1.25 گھنٹہ ہوا کہ مجھے کال آ گئی، فون آیا، اور کہ پولیس نے رات کو وہ جو
ہمارے سرکاری ملازمین اور خصوصاً اساتذہ کرام اس دھرنے میں سوئے ہوئے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور قائدین جتنے بھی تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور دھرنا جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا۔ وہاں دھرنے کے مقام پر نہ کوئی ٹینٹ تھے لگے ہوئے، نہ کوئی کناتیں تھیں، اور اسی طرح جو تھے یہ سارے کا سارا، یعنی جتنا بھی سامان تھا سارے کا سارا انہوں نے کلیئر کروا کر سڑک کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا۔ اور تقریباً 150 کے قریب اساتذہ کرام وہاں سے گرفتار کیے گئے اور انہیں مختلف تھانوں میں بھیج دیا گیا۔ اور جب یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں آئی ہیں، اس کے بعد چونکہ ہم نے پھر کال دے دی کہ پورے پنجاب میں کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ نہیں کھلے گا، تعلیمی بائیکاٹ ہوگا، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ڈینگی ایکٹیویٹیز ہوں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب کا بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور یقین مانیے کہ اس 12 اکتوبر کو جو پنجاب کے تمام اضلاع میں جس طرح سے کارروائیاں ہوئی ہیں، ان میں ایک بہت زیادہ شدت جو ہے وہ آ گئی۔ جو پہلے ہماری تحریک ڈھیلے ڈھالے انداز میں چل رہی تھی، اب اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی، اور اس طرح کے احتجاج جو ہے وہ دیکھنے کو ملے کہ شاید ہی اس سے پہلے ہم نے یہ احتجاج دیکھے ہوں۔ اور ان مظاہروں کی اور احتجاج کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں اساتذہ کرام جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے تھے، اور سرکاری ملازمین کی بہت کم تعداد کلیریکل سٹاف کی اور دیگر سٹاف کی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ جو جوش و جذبے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام مظاہروں میں خواتین اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ تھی مردوں سے، اور وہ بہت اس کے بعد جو ہے اس میں وہ تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ اور پھر اس کو جو کیپٹل ٹاک کے حامد میر نے بھی اپنے پروگرام میں جگہ دی، ابھی وہ آپ کو بھی وہ کلپ جو ہے وہ سنواتے ہیں۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ، وہ سڑکوں پہ نظر آ رہے تھے، اور پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ وہ کیا کہ اس کے بعد میں تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو استاد ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اساتذہ کو نہیں مارا پولیس نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے، ان اسٹوڈنٹس کو بھی خوب مارا گیا، اور اتنی وحشیانہ انداز میں پولیس نے یہ لاٹھی چارج کیا اور مار دھاڑ کی کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ پولیس جو ہے یہ کوئی مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے یا اساتذہ کرام کے ساتھ سلوک کر رہی ہے۔ ان کو اس طرح پکڑ کے مارا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ تو ٹیچرز کا احتجاج یہ ہے کہ آپ اسکولوں کو پرائیویٹائز نہ کریں، اس سے ایک تو ان کی جو پینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں پہ فیس کم ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں فیس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام کر رہی ہے نگران حکومت جو کہ شاید نگران حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ نگران حکومت نے صرف الیکشن کروانا ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ 12 اکتوبر کو ہی پھر ہمیں پتہ چلا کہ محترمہ رخسانہ انور صاحبہ نے میونسپل کارپوریشن کے حال میں سرکاری ملازمین کو جمع کیا، اور اس کے بعد وہ پھر سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جو ہی ہمیں پتہ چلا ہم فوری طور پر پھر اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے، لیکن پولیس والے نے اس وقت بھی اتنا زیادہ جیسے وہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ خون اتر آنا، تو وہ سرکاری ملازمین خصوصاً جو اساتذہ کرام اس وقت وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پولیس نے ان کے اوپر بھی دھاوا بول دیا اور ان کو شدید ترین تشدد جو ہے ان کے اوپر کیا، اور ان کو گرفتار وہاں سے بہت زیادہ قائدین کو اور عام اساتذہ کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور اسی طرح 12 اکتوبر کو فیصل آباد میں بھی ڈی ٹائپ چوک جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑی ریلی جو چند قریبی سکول تھے انہوں نے وہاں پر نکالی، اور وہ
ڈی ٹائپ چوک سمندری روڈ کے اوپر پہنچ گئے، اور وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور پولیس نے جب دیکھا تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا، خواتین اساتذہ سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی، اور ان کو پکڑ کر اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی دوران پھر جو اسٹوڈنٹس پیچھے تھے کھڑے، انہوں نے جب دیکھا یہ سارا منظر تو انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے پولیس والوں پر، اور بالآخر کچھ گرفتاریوں کے بعد پولیس کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ چونکہ کسی ڈی ایس پی کے سر پہ شاید کوئی پتھر لگ گیا، تو وہ دوبارہ سے پھر وہاں پر آئے اور انہوں نے وہاں مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ کی۔ ابھی اس کلپ میں بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لاہور کے اساتذہ کو لاہور پریس کلب کے سامنے پھر ایک دفعہ کال جو ہے وہ کی گئی، اور پھر ایک دفعہ خواتین اساتذہ کی بہت بھاری تعداد اور ان کے ساتھ ساتھ مرد اساتذہ بھی موجود تھے، انہوں نے لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ کیا، اور اس کی یہ ویڈیو کلپ جو ہے یہ بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اٹھارہ اکتوبر کو پوسٹ ماسٹر جنرل کے دفتر سے لے کر ڈپٹی کمشنر کے آفس تک پھر پروٹیسٹ کی کال جو ہے وہ دی گئی، اور اس میں بھی سینکڑوں اساتذہ کو گرفتار کیا گیا، اور پرامن اساتذہ کرام تھے، خاص طور پہ خواتین تھیں، ان کی گرفتاریاں کی گئیں اور ان کو ریلی کو تتر بتر کر دیا گیا۔ آپ کا بڑا حوصلہ ہے، پتہ میں اکیلی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، خاوند نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ جب قائدین کو گرفتار کیا گیا تو 12 اکتوبر کو، اور اس کے بعد چونکہ ایک جو لیگل سیل تھا ہمارا، اس نے پھر کام کرنا شروع کیا، اور سول کورٹ میں ان گرفتاریوں کو چیلنج کیا گیا، اور جو سول جج تھے انہوں نے خیر بہت ہی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے وہ پرچہ جو کیا گیا تھا نام نہاد پرچہ، اس کو خارج کرنے کے احکامات جاری کر دیے کہ یہ پرچہ بے بنیاد ہے، لہٰذا ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ لیکن قائدین کو اور دیگر اساتذہ کرام کو رہا کرنے کی بجائے، اور ڈی سی نے ایک 3 MPO کے تحت انہیں 1 ماہ کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند کر دیا، اور اس کے احکامات جو ہے انہوں نے جاری کر دیے۔ تو اس سے بہت زیادہ شدت جو ہے وہ مظاہروں میں آئی، اور تقریباً پنجاب کے تمام اضلاع میں ہی تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں، اور اسی طرح ہر تقریباً ضلع میں ریلیاں بھی نکلیں، احتجاج بھی ہوئے، مظاہرے بھی ہوئے، لیکن جو 11 اضلاع ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن میں تاریخی قسم کا احتجاج جو ہے اساتذہ کرام نے وہ ریکارڈ کیا، جن میں راولپنڈی، جہلم، اٹک، تلہ گنگ، منڈی بہاؤالدین، گوجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، ساہیوال، بہاولپور اور بہاول نگر قابل ذکر ہیں۔
اور ایسی شاندار قسم کی وہاں پر ریلیاں جو ہیں وہ نکالی گئیں کہ شاید کوئی سیاسی جماعت بھی اس طرح کی ریلی جو ہے ان اضلاع میں نہ نکال سکی ہو۔ تو میں اس موقع پر ان تمام اپنے اساتذہ کرام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی ڈر کے، خوف کے ہر پروٹیسٹ میں حصہ لیا اور اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنایا۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے چونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک پریشر جو ہے اس کے اوپر وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے گورنمنٹ کے اوپر، لیکن ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ یہاں فیصل آباد میں آئے تو صحافیوں نے جب ان سے سوال پوچھا کہ یہ سرکاری اساتذہ جو ہے وہ احتجاج کے اوپر ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں لیو انکیشمنٹ کے لیٹر کی واپسی کا اور نجکاری کے حوالے سے جو تعلیمی اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے اس کے اوپر، لیکن انہوں نے بڑی ہی رعونت سے اس کا جواب بھی دینے سے ایک قسم کا انکار کیا، اور اس کلپ میں بھی آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ یہ بتائیں، آپ ٹیچرز کس چیز پہ اسٹرائک کر رہے ہیں؟ سر لیو انکیشمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں اور نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ دو معاملات جو ہمارے نجکاری کے اوپر ایک اسکولوں کی نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس کے والے سے بتا دیں کہ باقی وہ نجکاری ہونے جا رہی ہیں یا وہ افواہ ہے، اور دوسرا جو لیو انکیشمنٹ اور پینشن کے جو ایشوز ہیں نجکاری کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، وہ رہنے دیں، اور باقی دیکھیں کچھ چیزیں یہ نہ کریں۔ میں نہیں نام لینا چاہتا کسی صوبے کا کہ اتنے پیسے بھی نہ رہیں کہ تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہ رہیں اور آپ کو پھر اسٹیٹ بینک سے قرض لینا پڑے۔ یہ ہمارے کسی ایک صوبے کا حال تھا۔ ہم نے صرف کوئی کسی کا نقصان نہیں کیا، نہ اللہ نہ کرے کسی کا کرنا ہے، کوشش کر رہے ہیں 35% سیلری بھی بڑھائی، سارا کچھ کیا، صرف اس لیے کیا کہ سب کو ریلیف مل جائے۔ بالآخر یہ احتجاج جو ہے وہ رنگ لایا اور گورنمنٹ نے پھر جو قائدین گرفتار شدہ تھے ان کے ساتھ بھی جیل میں مذاکرات کیے، جو کوٹ لکھپت جیل میں، اور ایک کمیٹی بنا کر جو چیئرمین تھے گیگا کے خالد جاوید سنگیڑا اور دیگر نے جو گرفتار نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی ان کو بھی دعوت ملی اور انہوں نے مذاکرات کیے، اور بالآخر 20 اکتوبر کو تمام اساتذہ قائدین کو اور دیگر جتنے بھی ایپکا کے قائدین تھے ان سب کو رہا کر دیا گیا، اور اس سے پہلے ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے حکومتی سطح پر اس میں بھی کمٹمنٹ کر لی گئی کہ لیو انکیشمنٹ کا لیٹر جو ہے وہ فوری طور پر واپس لے لیا جائے گا، اور آپ کی دیگر جو ڈیمانڈز ہیں ان کے لیے ایک کمیٹی بنا کر اس میں پھر معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں گے۔ تو گورنمنٹ نے اس کے بعد پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کی، اور اس کے مذاکرات جو ہے وہ ایک دور اس کا 23 نومبر کو ہوا، اور اس میں پھر یہ کہا گیا تھا کہ اب دوبارہ سے جو ان کی سفارشات ہوں گی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی جائیں گی وہ ایک دفعہ پھر آپس میں گفت و شنید کے ذریعے سے ان کا جو تجاویز ہوں گی ان کی طرف سے وہ بھی اس کمیٹی میں ڈسکس کی جائیں گی، لیکن آج تک اس کی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور اگیگا نے پھر 31 دسمبر یعنی آج تک کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ اگر حکومت جو ہے وہ لیٹر اپنا واپس نہیں لیتی تو پھر ہم دوبارہ سے اس کا لاہ عمل جو ہے احتجاج کا وہ پھر اپنائیں گے۔ تو اب 2 جنوری کو پھر میٹنگ ہوگی اور میٹنگ میں پھر اگلا لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اور اسی دوران یہ ہوا کہ 5 اکتوبر جو اساتذہ کا عالمی دن کے طور پر جسے منایا جاتا ہے، اس سال وہ پاکستان میں یا پنجاب میں سرکاری سطح پر کوئی ایک تقریب بھی منعقد نہیں ہو سکی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی مجرمانہ غفلت تھی گورنمنٹ کی کہ جو اساتذہ کرام کو انہوں نے ان کی سروسز کو ایڈمائر نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور سانحہ جو ہے وہ 24 اکتوبر کو وقوع پذیر ہوا جب قائد اساتذہ راجہ ظفیر احمد ستی جو سابق مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین تھے ان کا انتقال جو ہے
وہ ہوا، اور ان کے انتقال سے جو اساتذہ تنظیمیں ہیں یا ان کے حلقے ہیں ان میں ایک ایسا خلا جو ہے وہ پیدا ہوا کہ جو شاید کافی مدت کے بعد بھی پر نہ کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ سال 2023 جو ہے تعلیمی حوالے سے بہت ہی برا رہا، یعنی اس میں کوئی بھی ایک پالیسی بھی گورنمنٹ کی اس حوالے سے نہیں رہی، یا کوئی غور و فکر نہیں کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں جو خالی پوسٹیں ہیں ان کو کیسے فل کرنا ہے، اور کس طرح سے ان اداروں میں بہتری جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے۔ اور کوئی چونکہ جب تک آپس میں سٹیک ہولڈرز کی گفتگو نہ ہو، گفت و شنید نہ ہو، اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ یک طرفہ یہ نہیں ہوتے، تو مل بیٹھ کر ہی کوئی ان کا حل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس طرح کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ اس میں نہیں اٹھایا گیا۔ اور ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ کل ہی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے موسم سرما کی تعطیلات کے حوالے سے کیا گیا، اور اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے ہی چھٹیاں 18 دسمبر سے آنورڈ ہو چکی تھی 1 جنوری سے تک، اور یہ اتنی لمبی چھٹیاں ہیں کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنی چھٹیاں جو ہیں وہ نہیں ہوئی۔ اور پھر مزید چونکہ سردی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی، ظاہری بات ہے کہ پھر اس کا یہ حل نہیں ہے کہ سموگ بڑھ رہا ہے تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں، یہ بھی عجیب پالیسی ہے۔ اس کے لیے تو آپ کو یہ کیا جانا چاہیے کہ جو کارخانے ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، جن کے بوائلر، جن کی چمنیاں جو ہے وہ دھواں دیتی ہیں، ان کو بند کروایا جائے، ان گاڑیوں کو بند کروایا جائے جن کے سلنسر جو ہے وہ دھواں دیتے ہیں، تاکہ یہ سموگ جو ہے وہ کم ہو سکے۔ لیکن اس طرح کے اقدامات کرنے کی بجائے تعلیمی اداروں کو، اور یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، بہت زیادہ نقصان ہے اس کے لیے، جو میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں خصوصی طور پر ان کا بہت بڑا لاس ہے اس کے اوپر۔ تو اب تو گورنمنٹ چونکہ یہ چھٹیاں کر چکی ہے، تو یہ سال جو ہے وہ کوئی جیسے عبدالعزیز گجر صاحب نے جو سینئر سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اپنے جو تاثرات بیان کیے اس میں بھی یہ لکھا کہ یہ سال تعلیمی حوالے سے اچھا نہیں تھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو 2024 کا سال طلوع ہو وہ ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے، اور اس ملک کو اور اس میں بسنے والے جو باشندے ہیں ان کے لیے تعلیمی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی کوئی استحکام جو ہے وہ آئے، اور خاص طور پہ جو غزہ کے نہتے بیچارے مسلمان ہیں، فلسطینی بھائی ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ کوئی غیبی مدد جو ہے ان کے لیے کرے، اور ان کی مشکلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مسلم امہ کے لیے جو 2024 کا سال ہے وہ بہت ہی خوشایند سال ہوں۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔